You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ہر انسان کی زندگی میں اتنے مسائل ہیں کہ انسان مجبور ہو کر ان مسائل کے سامنے اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ مسائل کا قد بہت بڑھ جاتا ہے اور مسائل کے اس بڑے قد کے سامنے انسان اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ پریشانی ہے جس کے حل کے لیے انسان نہ جانے کتنے دروں کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ مسئلہ بہت بڑا ہے، اس کے سامنے میں بہت چھوٹا ہوں۔ یہ مسئلہ مجھے برباد کر دے گا، یہ حالت مجھے تباہ کر دے گی، یہ مصیبت مجھے برباد کر دے گی۔ پھر اس کے حل کے لیے وہ انسان نہ جانے کتنے دروں پہ جاتا ہے اور کسی بھی در سے اس کے اس مسئلے کا حل مل نہیں سکتا، یہ طے ہے۔ کہیں بھی جائے کہیں سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کہیں سے اس کی وہ مصیبت دور نہیں ہو سکتی۔ کسی کے سامنے وہ کاسے گدائی پھیلائے، اس کی وہ بڑی مصیبت کم نہیں ہو سکتی۔ کسی کے سامنے وہ دستے سوال دراز کرے، اس کی وہ پریشانی ختم نہیں ہو سکتی۔ انسان اپنے دل کی تسکین کے لیے، تسلی کے لیے جگہ جگہ جاتا ہے۔ آپ کے پاس بھی کچھ لوگ ضرور آتے ہوں گے، میرا یہ مسئلہ ہے، کچھ مشورہ دے دو۔ لیکن یہ سچ ہے کہ آپ کے پاس اس کے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، طے ہے۔ آپ کیا کسی کا مسئلہ حل کریں گے؟ آپ کیا کسی کی مصیبت دور کریں گے؟ کیونکہ آپ خود اپنا مسئلہ حل نہیں کر پاتے، آپ خود اپنی مصیبتوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے، تو دوسروں کی مصیبتوں کو آپ کیسے دور کریں گے؟ اگر میں اپنا اوسط نکالوں تو ہفتے میں 1000 سے زائد لوگ اس فقیر سے رابطہ قائم کرتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے۔ 1000 لوگ ایک ہفتے کے کم سے کم بتا رہا ہوں۔ لیکن مجھ میں کیا سکت کہ میں آپ میں سے کسی کے مسئلے کو حل کر سکوں؟ مجھ میں کیا طاقت کہ جو لوگ اپنی مصیبتیں بیان کرتے ہیں میں ان سے ان کی مصیبت کو دور کر سکوں؟ کیونکہ میں خود اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، میں خود اپنے آپ سے اپنی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ ہم سب اتنے لاچار اور مجبور ہیں۔ مسائل کا قد بہت بڑھ جاتا ہے، ان مسائل کے بڑے قد کے سامنے ہمارا قد بڑا چھوٹا نظر آتا ہے۔ پھر آپ اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، میں اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ یہ طے ہے کہ آپ اپنی مصیبتوں کو خود سے دور نہیں کر سکتے،
میں اپنی مصیبتوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا تو پھر ایک دوسرے کی مصیبتوں کو مل جل کر بھی ایک دوسرے دور نہیں کر سکتے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف ایک ہے، صرف ایک حل ہے اس کا جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ وہ حل صرف اللہ نے بتایا ہے۔ میرے پاس جتنے مسائل لوگ لے کے آتے ہیں، بڑے سے بڑا مسئلہ لے کے آتے ہیں، میں ان کے مسئلے کو حل تو نہیں کر سکتا، لیکن مسئلے کا جو حل ہے اس کا طریقہ بتا سکتا ہوں۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی آئے تو آپ نے سکت نہیں کہ آپ اس کا مسئلہ حل کر دیں، البتہ آپ اس کو اس کے مسئلے کے حل کرنے کا طریقہ بتا سکتے ہیں۔ جو لوگ اس فقیر سے رابطہ قائم کرتے ہیں تو میں ان کے سامنے ان کے مسئلے کا قد بہت چھوٹا کر دیتا ہوں اپنے رب کی بڑائی بیان کر کر کے۔ میں ان کے بہت بڑے مسئلے کو بہت چھوٹا کر دیتا ہوں اللہ کی کبریائی بیان کر کے۔ ان پہ توجہ ڈالتا ہوں، اللہ کا ذکر سناتا ہوں، اللہ کی قدرت کے تذکرے کرتا ہوں، اللہ کی کبریائی اور ان کی بڑائی بیان کرتا ہوں، تو سامنے والا بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے میرے رب کی قدرت کے سامنے، اس مسئلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے اللہ کی طاقت کے سامنے۔ اور یہی آپ کو کرنا ہے۔ جب کبھی کوئی بڑا مسئلہ لے کے آئے، کوئی بھی مسئلہ لے کے آئے، اس کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کریں گے، کیا حیثیت ہے میری اور کیا حیثیت ہے آپ کی۔ آپ اسے کسی دربار سے جوڑیں گے، آپ اسے کسی بارگاہ سے جوڑیں گے، اس مسئلے کا حل کسی شخصیت سے جوڑیں گے۔ دنیا کی ہر مصیبت کے سامنے ہر انسان کا قد بہت چھوٹا ہے۔ یہ انسان اس مصیبت کو انسان سے دور نہیں کر سکتا، مصیبتوں کو دور کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ تو پھر نہ اپنے کارنامے بتاؤ، نہ کسی دربار کے کارنامے بتاؤ، اس مصیبت زدہ انسان کے سامنے جس کی نگاہوں کے سامنے وہ مصیبت پہاڑ بن کے کھڑی ہوئی ہے، اللہ کی کبریائی اسے بتاؤ، اس کی طاقت اسے سمجھاؤ۔ قرآن و حدیث میں واقعات اسی لیے ذکر کیے گئے ہیں، نبیوں کے واقعات، قوموں کے عروج و زوال کے واقعات قرآن میں موجود اسی لیے ہیں کہ ان حالات میں ان مصیبت زدہ انسانوں کو اللہ کی طاقت سمجھاؤ، اللہ کی قدرت سمجھاؤ، اللہ کی کبریائی سمجھاؤ، اللہ کی بڑائی سمجھاؤ، تو پھر وہ مصیبت ان کو بہت چھوٹی لگے گی اور اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ بڑھ جائے گا۔ اسی کا نام ہے توکل۔ کیا نام ہے اس کا؟ توکل۔ جو لوگ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کا مددگار بن جاتا ہے۔ بھروسہ کرنے والے کس پر بھروسہ کریں؟ ایک تاریک دنیا ہے، تاریک۔ ہم اور آپ اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے ظلمات نے ہمیں اور آپ کو گھیر رکھا ہے۔ حالات کی ان تاریکیوں میں، مصیبتوں کے ان اندھیروں میں، پریشانیوں کی ان ظلمات میں اگر ایک چراغ ہے روشن، وہ توکل علی اللہ کی صفت ہے۔ کس پر آپ توکل کریں اور کون سی وہ ذات ہے جو توکل کے قابل ہے، جس پہ بھروسہ کیا جا سکے؟ ذرا نگاہ دوڑائیے، اپنے بڑوں کو بھی دیکھیے، اپنے چھوٹوں کو بھی دیکھیے، طاقت والوں کو بھی دیکھیے، سماج کے، معاشرے کے قداور لوگوں کو دیکھیے، خاندان پہ نگاہ دوڑائیے، اپنے خاندان کے مکھیا چودھری پر نگاہ دوڑائیے، سیاست میں چلے جائیے، جو آپ کے بڑے ہو سکتے ہیں سب پہ نگاہ دوڑا لیجئے۔ کون ہے اس میں جس پہ آپ توکل کر سکیں؟ آپ کے خاندان میں اگر کوئی ملے تو مجھے بتا دینا کہ میرے بھروسے کے قابل یہ ہیں۔ سماج اور معاشرے میں اگر آپ کو ایک بندہ ایسا مل جائے، مجھے آ کے بتانا کہ یہ اس قابل ہے کہ میں نے اس پہ بھروسہ کیا۔
سیاست میں بڑے سے بڑے قداور لیڈر کو، بڑے سے بڑے وزیر کو پیش کیجئے کہ ہمارے ان سے تعلقات ہیں اور میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں، پھر میں آپ کو اس بھروسے کی حقیقت بتاؤں گا کہ یہ بھروسے کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے نہیں، جو قرآن میں لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اپنی طرف سے کوئی بات بتا دے کہ اتھارٹی میرے پاس تو ہے نہیں، اور یاد رکھیے گا آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ کبھی ان کی تائید نہ کر دینا جو اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کی تباہی اور بربادی بیان کی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہلاکت و بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان پہ بھروسہ مت کر لینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی تباہی بربادی بیان کی ہے جو اپنے منہوں کو توڑ مروڑ کر اپنی زبانوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے کچھ کہتے ہیں لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ آپ اسے سمجھیں کہ یہ اللہ کی کتاب سے بول رہے ہیں، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ بات اللہ کی کتاب سے ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ان کی خود تراشیدہ باتیں ہیں، وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ انسانوں کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ آپ شریعت کے کلمات بنا دیں، آپ کو بھی اس کی اتھارٹی نہیں ہے۔ وہ بولو جو قرآن میں لکھا ہے، وہ بولو جو احادیث میں لکھا ہے۔ قرآن میں یہ لکھا ہے وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو اگر بھروسہ کرنا ہے تو صرف اور صرف ایک ذات ہے بھروسے کے قابل، اسی ذات کا نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ قرآن نے وعدہ کیا بھروسے کے قابل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کسی پہ بھروسہ کرنا ہے اگر، کسی پہ توکل کرنا ہے اگر، تو توکل اور بھروسے کے قابل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اگر کسی پہ توکل کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور اس ذات کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہی پر، یعنی کائنات میں کوئی شے، کوئی ذات، کوئی شخصیت، کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں کہ اس پہ بھروسہ کیا جا سکے۔ آپ اپنے وجود پہ نگاہ دوڑائیے، کیا آپ کے وجود میں کوئی ایسی شے ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکیں؟ باہر بعد میں جائیے گا، پہلے اپنے وجود پہ نگاہ دوڑائیے۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، کیا آنکھیں اس قابل ہیں کہ آپ ان پر بھروسہ کر لیں کہ یہ ہمیشہ دیکھتی ہی رہیں گی؟ اگر آپ کی آنکھیں اس قابل ہیں تو مجھے بتائیے، کیا ان آنکھوں کو آپ نے اندھا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا یہ کان اس قابل ہیں کہ آپ ان کی قوت سماعت پہ ایسا بھروسہ کر لیں کہ ہمیشہ سنتے ہی رہیں گے؟ کیا آپ نے ان کانوں کو بہرا ہوتے ہوئے نہیں سنا؟ کیا آپ کو اپنے ہاتھوں کی صنعت کاری پہ، دستکاری پہ بڑا بھروسہ ہے کہ میں جو چاہوں اس سے آئٹم بنا لوں؟ کیا آپ نے ان ہاتھوں کو لنجا ہوتا ہوا نہیں دیکھا؟ کیا آپ کو اپنے پیروں پہ بھروسہ ہے کہ میں ان کے ذریعہ جہاں چاہوں چلا جاؤں اور جس گاڑی کو چاہوں چلا لوں؟ کیا آپ نے انسانوں کو لنگڑا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ کو اپنے دل پہ بھروسہ ہے کہ یہ ہمیشہ یوں ہی دھڑکتا رہے گا اور رگوں میں خون کا دورانیہ جاری رہے گا؟ کیا ان دھڑکتے ہوئے دلوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا رگوں میں دوڑنے والے خون کو پانی میں تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ اپنی زندگی پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا اس زندگی کو موت میں تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ آپ کے اپنے وجود میں رب کعبہ کی قسم
کوئی پارٹ ایسا نہیں ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکیں. پھر دنیا کے کسی انسان میں یہ صفات موجود ہیں کہ اس پہ بھروسہ کر سکیں. نہ جانے اس عہدے دار کا عہدہ کب چھن جائے. جس پہ بھروسہ کیا ہے نہ جانے کب وہ عدم میں چلا جائے. کائنات کے کسی شے پر بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا. جب کبھی آپ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کریں گے مصیبت کا قد چھوٹا نہیں ہوگا, وہ مصیبت اور بڑھتی چلی جائے گی. مصیبتوں کا قد چھوٹا کرنے کے لیے اور اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اسلام نے ایک نسخہ دیا ہے, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. بس اللہ کی ذات ایسی ہے, صرف اور صرف اکیلا اللہ ایسا ہے کہ بھروسہ کرنے والے اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں, اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے. وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, اس کی شان قرآن میں پڑھو, واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى. اس کی صفات قرآن میں پڑھیے. جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو جائے گا ہر مصیبت کا قد آپ کو بڑا چھوٹا نظر آئے گا, اور اسی کا نام ہے سکون. بدن کی راحت ایک الگ میٹر ہے اور قلب کا سکون ایک الگ میٹر ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے بدن کو آرام پہنچانے کے لیے کبھی کوئی انتظام نہیں کیا. اپنے بدن کی راحت کی کبھی میرے مصطفیٰ نے کوئی فکر نہیں لی. اور اس دھرتی میں جتنے بھی انسان آئے ہیں رب کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ سے زیادہ سکون بھری زندگی کسی نے نہیں گزاری. آپ بدن دیکھیں گے تو پریشانیاں ہیں. پیٹ پہ ایک نہیں, شکم مطہر پہ فقر و فاقہ کی وجہ سے 2 پتھر بندھے ہیں. ٹوٹی چٹائی پر اور بوریے پر جسم مصطفیٰ موجود ہے. پریشانیاں بہت زیادہ ہیں بظاہر جسمانی نقطہ نظر سے, لیکن میں نے عرض کیا جو سکون قلب ہے, جتنے سکون قلب کے ساتھ میرے مصطفیٰ نے زندگی گزاری ہے اتنے سکون کے ساتھ اس دھرتی پر کسی انسان نے زندگی نہیں گزاری. یا پھر ان لوگوں نے جنہوں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کر لی. آئیے ہم سب مل جل کر یہ تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ اپنی ہر مصیبت میں صرف اپنے اللہ کو پکاریں گے, اللہ پہ ہی بھروسہ رکھیں گے. پھر کس مصیبت سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں. آپ واقعات پڑھیے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں. کہاں ہیں؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ. مچھلی نے ان کو نگل لیا, وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں. قرآن و حدیث سے کہیں سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قلبی طور پہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے. بالکل نہیں. جب خشکی پر تھے تب بھی انہیں بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر, اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں بھی انہیں بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر, تبھی انہوں نے پکارا ہے مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے, لا الہ الا انت, میرے معبود تیرے سوا کوئی معبود نہیں. کوئی پریشانی ہو تو بتائیے اس جملے میں کسے پکارا انہوں نے؟ جو بھروسے کے قابل ہے اکیلا اللہ, لا الہ الا انت. اور وہاں وہ یہ کہہ کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, سبحانک, آپ ہر عیب اور ہر ضرورت سے پاک ہیں. یہ بھروسہ, یہ توکل ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی پریشان نہ ہونے دیا, اور اسی توکل کے نتیجے میں اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال بھی دیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.